اس وقت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں، جس میں نام آ گئے نواز شریف کے اور ان کے بچوں کے۔ ہم نے ان سے جواب طلب کیا اپوزیشن نے، اور پارلیمنٹ کے اندر ایک دفعہ اور دو دفعہ قوم سے خطاب کیا۔ نواز شریف پرائم منسٹر نے جواب دیے، پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے لکھ کے تقریر کی، تحریری جواب دیا، جواب ساری اپوزیشن کو دیا، قوم کو دیا کہ ان کے جو بچوں کے نام آ گئے پیناما میں، وہ کیا اس کی انہوں نے صفائی پیش کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ان کے بچوں کی پراپرٹیز ہیں، کبھی بھی نہیں انہوں نے پہلے کیا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 میں مریم نواز کا ٹی وی کا انٹرویو تھا، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ نہ ان کی فیملی کی کوئی باہر پراپرٹی نہیں ہے، پیناما کی وجہ سے ان کو تسلیم کرنا پڑا۔ لیکن جو نواز شریف نے اسمبلی میں باتیں کہی وہ جھوٹ نکلی، اور جو انہوں نے باتیں اسمبلی میں کہی سپریم کورٹ میں اس سے مختلف کہانی نکلی۔ اب میں ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں آج، یعنی جو سارے ہم نے کیوں اتنی کوشش کی، کیوں 8 مہینے سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیوں سڑکوں پہ نکلے، کیوں وہ دھرنا یعنی کرنا تھا 2 تاریخ کو، یہ کیوں کیا سب کچھ؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھ، جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ قوم کے پیسے کی اس کے پاس امانت ہوتی ہے، وہ ٹیکس پیئر کے جو عوام ٹیکس دیتی ہے اس کے ٹیکس کے پیسے کا رکھوالی ہوتا ہے۔ وہ پیسہ تب اس ملک میں آتا ہے، ٹیکس کا اکٹھا ہوتا ہے، جب ایک پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ دیانتداری سے ٹیکس اکٹھا کرے اور دیانتداری سے خرچ کرے عوام پہ۔ یہ ہے بیسس جس کی وجہ سے جو پرائم منسٹر کا بار ہوتا ہے موریلٹی کا، یعنی جو اخلاقیات کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کے بہت اونچا ہوتا ہے، اس کا معیار عام شہری سے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ وہ عام کے پیسے کا رکھوالی ہوتا ہے۔ یہ جب بات کوئی کرتے ہیں نون لیگ وارگا جی، خواجہ آصف جی، لوگ بھول جائیں گے جی پیناما پاکستانی لوگوں کا ایشو ہی نہیں ہے۔ پاکستانی لوگوں کا ایشو کیوں پیناما؟ کیونکہ پیناما کے اندر پرائم منسٹر کی کریڈیبلٹی، ان کی انٹیگریٹی کے اوپر سوالیہ نشان آ گیا ہے۔ پہلے لوگ بات کرتے رہتے تھے، میں نے انہی بے فیر فلیٹس کے باہر 98 کے اندر میں نے مظاہرہ کیا ہوا ہے، 98 میں، لیکن تب ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، کہتے جو ثبوت لے کے آؤ، ان کے بچوں سے پوچھو وہ کہتے عدالت میں ثبوت لے کے آؤ، تو ثبوت ان کی بدقسمتی سے آ گئے پیناما کے جو انکشافات ہوئے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا سب کے لیے کہ یہ کیوں پاکستان کی تاریخ کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے۔ دیکھیں اگر اس ملک نے سروائیو کرنا ہے تو 2 چیزوں سے ہم سروائیو کریں گے۔ ہم جب تک ٹیکس نہیں اکٹھا کریں گے، یہاں سے آمدنی نہیں آئے گی ملک چلانے کے لیے، قرضے لیتے لیتے ملک تو ڈوب رہا ہے۔ ہمارے پاس تو اب تقریباً 1 روپے میں سے 70 پیسے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جا رہے ہیں۔ ہم قرضے لے رہے ہیں قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ۔ ملک وائبل نہیں ہے۔ ملک وائبل تب ہوگا جب ہم یہاں آمدنی بڑھائیں۔ ہم جب تک اب ٹیکس کلیکشن بڑھائیں گے نہیں، ملک تو وائبل ہی نہیں ہے۔ ٹیکس کلیکشن کیسے بڑھے گی جب لوگوں کو یہ پتا چلے کہ پرائم منسٹر پاکستان کا کرپٹ ہے، دیانتدار نہیں ہے، سچ نہیں بولتا۔ یہ کیوں باہر کے ملکوں میں اگر پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جھوٹ بولتا ہوا پکڑا جائے اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ اگر انٹیگریٹی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا سربراہ کی نہیں ہے، لوگ اس کو کیوں ٹرسٹ کریں گے اپنے ٹیکس کے پیسے سے؟ تو آپ دیکھتے ہیں نکسن جھوٹ کے اوپر گیا، بل کلنٹن کا جھوٹ کے اوپر ٹرائل ہوا، ہیرلڈ میک ملن
برطانیہ کا پرائم منسٹر جھوٹ پہ گیا, برازیل کا پریزیڈنٹ جھوٹ کے اوپر اس کی امپیچمنٹ ہوئی ہے. یہ جھوٹ, اگر سربراہ جھوٹ بولتا ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. دوسری چیز, آپ کرپشن کیسے لڑ سکتے ہیں جب پرائم منسٹر کے اوپر کرپشن کا کیس ہے؟ وہ کیسے کرپٹ لوگوں کو پکڑ سکتا ہے؟ وہ ایک مضبوط اور آزاد ایپ کیسے بننے دے گا جب 12 کیسز اس کے اوپر ہے؟ اور کرپشن, دن کی کرپشن پاکستان میں 12 ارب روپیہ ہے نیب کے مطابق, یعنی کہ جتنا ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں اس سے زیادہ کرپشن ہے پاکستان کی. تو کرپشن پہ ہم کیسے قابو پائیں گے جب پرائم منسٹر اپنی کرپشن بچاتے بچاتے باقی بھی کرپٹ لوگوں کی کرپشن بچا دے گا؟ وہ کیسے پکڑے گا باقی کرپٹ لوگوں کو جب اس کے اوپر کیسز ہیں؟ وہ کیسے اداروں کو مضبوط ہونے دے گا جن اداروں نے کرپٹ کو پکڑنا ہے, اگر اس کو ڈر ہے کہ وہ ادارے اس کو ہی پکڑ لیں گے؟ تو دونوں چیزیں میں واضح کر دوں کہ یہ اتنی جدوجہد پرائم منسٹر بننے کے لیے نہیں ہو رہی. پرائم منسٹر بننے کے اور طریقے ہیں. یہ جدوجہد ہے کہ کیا ہم پاکستان کو وائبل سٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں, کیا اس ملک کے اندر ادارے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, کیا اس ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں, کیا اپنے بچوں کے مستقبل ہم یہ قرضوں کی زنجیریں جو پڑی ہوئی ہیں یہ اتاریں گے؟ اگر یہ ہے تو جب تک یہ کیس کے اندر جو یہ کیس ہے کہ طاقتور ڈاکو کا جب تک احتساب نہیں ہوگا کوئی اب جی ایک سپریم کورٹ میں ایک مارک آیا, میں اس کو آج پڑھا, مجھے لگا ایسے کہ مجھے اس کا جواب دینا چاہیے. سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ اگر صادق اور امین جو کہ کوالیفیکیشن ہے پارلیمنٹیرینز کی اور ملک کے سربراہ کی, تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی بچے ہی نہ پارلیمنٹ میں اگر صادق اور امین سخت طریقے سے اپلائی کیا جائے. میں آج واضح طریقے سے کہنا چاہتا ہوں یہ بھی ضروری بات ہے کہ اچھا ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹ میں نہ بچے, کوئی پارلیمنٹیرین نہ بچے, کم از کم پاکستان تو بچ جائے گا. اگر ملک کے آپ کے لوگ جنہوں نے ملک کی سربراہی کرنی ہے, لیڈرشپ دینی ہے, اگر وہ سچے ہی نہیں ہیں, ان کی انٹیگریٹی نہیں ہے, وہ ایمانداری نہیں ہے, تو وہ ملک نہیں ہے, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ میں پاکستان کے لیے جو کہہ رہا ہوں یہ آج مغربی دنیا میں کہیں چلے جائیں یہ اپلائی ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ 2,000 پاؤنڈ کی ایکسپنسز کے اوپر ان کے ممبرز آف پارلیمنٹ کو فارغ کر دیا جاتا ہے, جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. جیفری آرچر جو اتنا تکڑا مارگریٹ تھیچر کا رائٹ ہینڈ مین تھا کنزرویٹو پارٹی میں, جھوٹ بولنے پہ پرجری کے اوپر 3 سال کی جیل میں چلا گیا. تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ کہنا کہ جی یہ سارے چلے جائیں پارلیمنٹیرینز. عمران خان بھی اگر نہیں فٹ ہوتا اس کے اوپر چلا جائے گا. اگر آج اگر لوگوں کو یقین نہ ہو یہ جو شوکت خانم کے لیے 4 ارب کا اسلام آباد میں عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا. پاناما کیس کی سماعت کے بعد تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے سپریم کورٹ کے باہر